السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہے اور میں چیئرمین صاحب عبد الدعود صاحب کے آگے پھر گزارش کی ہے کہ اس شہر کے بڑے مسئلے ہیں اور دو بہت اہم مسئلے ہیں جناب۔ یہ خاص کر جو ایک تو یہ جہازوں کا روٹ ہے اور نیچے وہ ذبح خانہ ہے، اور دوسرا یہ جو خاص کر یہ جو پانی کی واٹر سپلائی کا سلسلہ ہے، یہ سارے فتح جنگ کا جو فضلہ ہے، میں نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، آج ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام سر، اسی تمہیں پھر ویلکم کہنے ہاں۔ یہ دسو کہ خاص کر جڑا اتھے میں ذرا عوام نو آسانی نال دسنا کہ جڑا ذبح خانہ میں یہ جہازاں دا جڑا اسلام آباد دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دا روٹ آ گیا اور اتنے چیل گداں ہر وقت نامن منڈلاتے پھرتے ہیں۔ یہ بارے تے دو باری جہاز ٹکرا رہا اور انٹرنیشنل فلائٹاں اتنے اتر دیاں، یہ بارے تے سرکار تسی کی سوچا تے کی کیتا ہے؟ سوکی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں آپ ایک اساس اور انتہائی اہم ایشوز کے بارے میں آپ نے عوام کو اس میں جاننے کا موقع ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہمارے بالکل سامنے آ گیا، ساتھ ملکہ فتح جنگ کی تحصیل میں، بلکہ ہمارا فتح جنگ ہی ہوا نا مطلب۔ جی، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہ بڑے حساس ان کی نوعیت ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جب کوئی خدا نہ خواستہ جب کوئی ایسا جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پہلے اسلام آباد جو کہ ہمارا کیپٹل، تو وہاں ایک اچھے خاصے اس کے ظاہر وہ کیپٹل ہے اور وہاں پہ اچھے خاصے اس کے ارینجمنٹس بالکل موجود تھے بہت زیادہ۔ تو اب کیونکہ نیا اور یہ ہے بھی بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور بہت زیادہ اس میں کیپیسٹی بہت زیادہ کیپیسٹی، لیکن اس میں جو ساتھ اس کے علاقہ ہے اس میں مین ہمارا جو تحصیل فتح جنگ کا جو میونسپل کمیٹی ہے، جہاں پہ اس کا کچھ اسپیشل اگر کسی حادثے کی صورت میں ہمارے پاس اس کا اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا یہاں کوئی بھی بندوبست گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ایسا ہمیں نہیں دیا ہوا کوئی سہولت اس لیول کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اگر کوئی روڈ پہ ایسا کوئی چھوٹا موٹا ہوتا ہے اس کے بھی ہمارے پاس کوئی ایسی نہیں ہے۔ چیز ہے کہ ایک اتنا بڑا ہمارے اس بالکل ملک کا اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، تو وہاں جو آپ بتا رہے ہیں وہ میرے علم میں بھی آیا ہے اور میں نے گزشتہ میٹنگ میں ڈی صاحب سے بھی یہ میں نے یہی ایک چیز ان کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا، اور انہیں اس کے بارے میں نے کیا ہے کہ جی آپ اس کے بارے میں آپ کو گورنمنٹ کو کریں اور ان سے جو ضروری ایکوپمنٹ ہے، ضروری اس کے لیے بندوبست کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، مطلب اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کول اس کا سامان ہونا چاہیے ہے، مطلب ریسکیو کرنا لے ہونا چاہیے، ریسکیو کو لوگوں کو نکالنے کے لیے، لوگوں کو ہاسپٹل میں پہنچانے کے لیے، فوری ان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے۔ بالکل صحیح، کیا ہمیں اس کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا چیئرمین صاحب یہ دسو کہ جڑا اے ذبح خانہ میں وہ کہ میرا خیال ہے اے ڈی سی صاحب دے انڈر آندا ہے یا مطلب اے کدے آندا ہے؟ یہ ہمارے میونسپل کمیٹی کے اندر آتا ہے۔ سر پھر میں گزارش کرسا ہاتھ بن کے کہ ذبح خانہ تے ضروری شہر دے نال ہوندا ہی ہوندا ہے۔ ایک تو میں یہ بھی سنیا کہ ایک کسی نالے دے ڈھائے تے ہوندا ہے کہ چلو غلاظت یہ وہ خون خبرابہ جو بھی ہے اور اڑ کے چلا جائے۔ یہ جڑی جگہ ایک تو شہر وچ آ گیا ایسے، اور خاص کر اتنے لاغور کتے میں دیکھا جی خارج زدہ کتے انج پھر رہے نا، اور وہ مطلب بچوں نے نال بھی پھر رہے ہیں کتے۔ یہ کوئی تسی مہربانی فرما کے تے ڈی سی صاحب اگے ساڈی طرفوں ریکویسٹ کرو کہ جناب من اس نہ وہ خاص کر جڑی وہ ذبح خانے والی جگہ ہے گورنمنٹ کی جگہ ہے نا، اس نو سر جی کوئی شفٹ کروا کے یہ کوئی سکول، کیونکہ اس ایریے سکول بھی کوئی نہیں، ہوں آبادی بھی کافی ہو گئی ہے، تو یہ کوئی مہربانی کر سکتے ہو تسی؟ اس میں سوکی صاحب میں آپ سے یہ علم میں لانا چاہوں گا کہ یہ ذبح خانہ آج سے مطلب بہت پرانا پہلے کا ہے، جس وقت یہ شہر سے باہر ایک جگہ سمجھی جاتی تھی، دور دراز اس دور میں، اور شہر کی آبادی بھی اس وقت بالکل بہت تھوڑی سی، یہ تو ہوں کو 5-10 سالوں سے زیادہ ہو گئی، اور اس وقت کے حساب سے جب یہ بنایا گیا تھا اس وقت کی ضروریات اور آبادی کے حساب سے یہ ٹھیک جگہ تھا، یہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب
بڑھتے بڑھتے آبادی چاروں طرف سے وہ گر گیا, وہ آبادی کے اندر آ گیا. ایک تو وہ اس حساب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اب چونکہ ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی چونکہ یہ چیلیں اور اس طرح کی چیزیں جب وہاں سے کچھ گوشت کے ٹکڑے اٹھانے کا تو وہ اس کے لیے جب وہ پرواز ان کی ہوتی ہے آنا جانا تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو یہ دونوں عوامی صحت کے لیے بھی اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور اس کے لیے ہمیں جب یہ 2018 میں جب یہ ایئرپورٹ فنکشنل ہو چکا تھا اور پروازوں کا سلسلہ جاری تھا اور ہمارا وہ آخری ہمارا وہ اس میں ہمیں 2-3 مہینے کے بعد ہمیں وہ ڈیسیڈ کر دیا گیا تھا, اور اس وقت میں نے یہ ایشو اٹھایا تھا اور ہم نے 1.5 کروڑ روپے, آج میں آپ کو یہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ 1.5 کروڑ روپے ہم نے اس وقت اس کے لیے رکھ دیا تھا کہ ہم اس کو یہاں سے شفٹ کریں گے. جگہ بھی ہمارے پاس موجود ہے سرکاری جگہ, اور وہاں ہم اس کو کرنا چاہ رہے تھے. وہ کس جگہ پہ تھی سر جی؟ یہ بال سیدھا کی طرف, بال سیدھا گھاٹ روڈ والے پاس بال سیدھا کی طرف. ناظرین میں سوری تھے گل کٹساں یہ اگر ادارے توڑیں تو نقصان کس نہ ہویا, یہ ضد نہیں کرنی چاہیے. دیکھو نا اسی لوگ راتی جڑا نا مطلب اتنے تو لوگ مانو کالاں کی کہ سوگی صاحب اسی سہ نہیں سکتے, لیکن مینوں یہ پتا ہے اگر جہاز دے جس طرح 2 بار لینڈنگ گیئر ٹوٹے نو وہ تو کدھر بھی جا کے ٹکرا سکتا سی, مطلب بارہ کو ڈھا سکتا ہے, والی جا کے کیوں ڈگمگانا تو کدھر بھی ڈھا سکتا جہاں پہ بھی گرے عوام لوگ متاثر ہوں گے. فرمائیے. اچھا یہ بال سیدھا والی سائڈ پہ ادھر ہم کر سکتے. اس کے علاوہ بھی ہمیں اگر وہ جگہ کچھ اداروں کا کہنا تھا کہ وہ سوٹیبل نہیں ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کون سی پھر جگہ ہمارے لیے وہ سوٹیبل ہے, اب ہمیں گائیڈ کریں بتائیں اس کے. لیکن وہ ظاہر ہے اب جب ہمیں وہ سارا سسٹم پورے پنجاب کا وہ کر دیا تھا, ڈی فنکشنل کر دیا, تو ظاہر ہے یہ جہاں بھی یہ مسائل تھے فتح جنگ میں ہمارے لیے مسائل کا انبار کھڑا ہوگا, لوگوں کے لیے مشکلات شروع ہو گئیں بڑھنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے صرف فتح جنگ کی حد تک نہیں ہے, یہ پورے پنجاب میں, اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اپنے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ ایک بہترین فورم لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کا ایک فورم موجود تھا, تو اس کو انہوں نے ختم کر کے وہ میں سمجھتا ہوں اپنے لیے انہوں نے ایک مسائل کا جو انبار اور مسائل کا جو اپنے ایک بہت بڑا اپنے وہ سر لے لیا ہے. اور چلو یہ وقت پہ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ایسے ہی, کیونکہ میں کدی منافقت والی گل چیئرمین صاحب کیتی نہیں, میں تو گل سیدھی منہ تے کردا کہ ہے میں پی ٹی آئی نال سپورٹ کیتی, اس شک نہیں ہے, لیکن کچھ کما تو دیکھیں جی عوام پی ٹی آئی سے کسی کا تعلق ہو, نون لیگ سے ہو, ہمارے لیے وہ سارے دیکھیں نا قابل احترام ہے. آپ نے اور ملک بشیر صاحب لوگوں نے یہ جو خاص کر مطلب یہ جو شیر شاہ سوری روڈ ادھر گدا نہیں گزر سکتا تھا یار, اس کو کارپیڈٹ کروایا. اچھا سر دوسری چیز ہے, اچھا یہ جڑی سی نا چیز ہو میرا خیال ہے 27/2019 اساں میں خود ڈی جی سول ایویشن نے کولے جا کے ریسیو کروا کے آیا ہوں اس چیز کا, شاید تمہیں پتا ہو, میں آج تمہیں کاپی دے کے جا سکتا اس میں رپورٹ کروں. دوئی چیز سر جی اتنے پانی دا اہم مسئلہ میرا خیال ہے تواڈے بھی نالج چ سی, واٹر سپلائی آ بھی رہی, اور ایک تو میں یہ گلا تواڈے تے نہیں کر سکنا جڑا انہوں نے بل جڑا نا حکومت نے اتنے ٹھوکے نو, اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہی ہم یہ سلسلہ چینج ہوا اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان نے ٹیک اوور کیا, تو اس دوران یہ ایک سلسلہ کیا گیا, ریٹ واٹر ریٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا. سر 340 روپے میں سال دا دینا سن 6000 کچھ دا اگلے کٹ دیتا. تو اب غریب لوگ ہمارے پاس جب اب بل وہ لے کے آتے ہیں بہت زیادہ, اور اب آپ یقین جانیں کہ وہ ان کی اوقات سے اور ان کی جب پسے ہوئے بے روزگاری کے اور مہنگائی کے ہاتھوں وہ یہ ایک ایسا تھا پانی والا کہ اس میں وہ ان کو ریلیف کسی حد تک تھا. اب وہ بھی اس صد میں آ گئے, اور آج ایک آدمی تھا اس کا وہ کچھ 9000 روپے اس کا بل بن رہا تھا, تو وہ واپس چلا گیا, اور آپ یقیناً اس کا وہ ڈسکنیکشن کی طرف جائے گا, ڈسکنیکٹ نہیں. لیکن اس کا کوئی حل ہو سکنا سر 340 روپے سال دا دینا سا, اگے آیا تو 6000 تے انہوں نے کچھ روپے میں دسے. صاحب یہ ہم نے خدا دی قسم میرا بجٹ ہی ٹوٹ گیا. قرارداد ہم نے ڈالی ہے اور اپروو بھی کی ہے, اور ہم نے گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے, پنجاب گورنمنٹ کو,
کہ اس کو واپس کریں اور اگر یہ اضافہ ناگزیر ہے تو وہ اس کو 63 روپیز سے بڑھا کے آپ 100 کے آس پاس 120 کے آس پاس کر دیں. یہ اچانک مطلب اس کی کوئی ایسی ہمیں. اچھا سر جی دوسری چیز ہے وے چیئرمین صاحب تھوڑا قیمتی وقت ہے کہ جیڑا خاص کر کے ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਫਜੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੈਟਰੀਨ ਫੁਜ਼ਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਡੈਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 4-6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮਨਸੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਣੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ بھی اس نے کچھ سوچا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اسلام آباد سے ہم میرے خیال میں 45 منٹ کا ہماری ڈرائیو 30 منٹ اب تو 30 منٹ لگتے ہیں. تو یہ ایریا اس حساب سے اسلام آباد کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پریکٹیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اسلام آباد کا حصہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری یہ بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈرز جو ہمارے عوامی نمائندے جن کا تعلق یہاں اس ایریا سے تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نیگلیجنس ان کی بہت بڑی ایک عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے عوام کے ساتھ کہ بنیادی جو ضروریات ہیں پانی سیوریج یہ چیزیں کم از کم اب آپ سمجھیں کہ نالی کا اور جو پانی ہے نا وہ پینے والا وہ ایک ہی وہ سلسلہ بالکل سلسلہ ہے. جب سیوریج نہیں ہوگی یقیناً وہ پانی کسی نہ کس طرح سے اس میں جائے گا اور کھلے عام جا رہا ہے. بالکل وہ جا رہا ہے جی سر عام جا رہا ہے مطلب ہے. اور اس پہ میرے اوپر سوکی صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے 2018 میں جب ہم منتخب ہو کے آئے اس سے پہلے یہ اسکیم اپنے عروج پہ اپنے وہ اینڈ پہ تقریباً چلی گئی تھی جا چکی تھی. تو اس کے بعد سے لگاتار آج تک پبلک ہیلتھ تو ہمیں یہ اسکیم مطلب وہ دینا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بار بار ہمیں وہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں پریشر بھی ڈلوا رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اوور کریں اس کو ہینڈ اینڈ ٹیکنگ کو پروسیس کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ میرا ضمیر اس پہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور میں قطعاً یہ نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی اسکیم اور اس جو ڈھانچے کے ساتھ اور اس میٹیریل کے ساتھ جو بالکل انتہائی ناقص میٹیریل اس اسکیم میں پائپس اور مشینری اور موٹرز یہ ساری چیزیں انتہائی خستہ حالت میں استعمال کی گئی ہیں اور بالکل لو کوالٹی میٹیریل یوز. یہ واٹر سپلائی اسکیم جو آپ کی ہے ایگزسٹ کر رہی ہے اور میں نے ان کو کلیئر کٹ بتا دیا کہ جی نو یہ جو اسکیم ہے یہ تو نون دی حکومت کے دور سے نہیں ہوا یہ نون کا ہی تو یہ کس نے کیا ہے اس کا کون ہے ذمہ دار؟ یہ کتنا پیسہ لگا تھا؟ یہ 47 کروڑ روپے 47 کروڑ روپے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 47 کروڑ روپے عوام کا ضائع ہو گیا. تو سر آپ تو ان کے پھر نمائندے تھے سر ہم سے یہ پہلے میں آپ سے یہ پہلے ہو چکا تھا. ناظرین وہ میں پہلے بھی پروگرام کیتا میرے چینل تے دیکھ سکتے ہو اگر 47 کروڑ روپیہ لا کے تے فضلے والا ہی پانی پلانا نہیں یار اس عوام اونجی میرا خیال ہے مار دے ہونا تے اس تو بہرحال سر گل اے وے ایک تو تسی چیئرمین صاحب میں سمجھ گیا گلاں ساریاں کہ مطلب وہ بس ایویں ہی وہ بٹھا چھوڑیا ہے تے عدالت نے تانوں بھیج دیتا. یہ تو عدالت کے پریشر پہ ہوا ہے جی عدالت. ٹھیک ہے جی. یہ میں پھر گزارش کراں گا کہ اس طرح لوگوں نے دل نہیں جیتے جاندے یا جس طرح کل وزیر اعظم صاحب گئے کراچی تو وہ کہتے جی وہ گرین پتہ نہیں واسطہ میں کرنا تو دوئے کہتے سن میں کرنا. اس طرح کی یار تختیاں پلٹیاں نہ یہ کچھ نہیں ہوتا. دل عوام دا تاں ہی جتیندا ہے کہ وہ کوئی گل سنی جاوے وہ کوئی کم ہوئے. عذرو ایمان میں اج دل نال کہہ رہا کہ نون دور جس ویلے انہاں وہ روڈ پکوائی اور انہوں نے بڑے لائٹا شیٹا نہ کام کیتا ساڈے ایریے دے جناب ملک بشیر صاحب سن اور چیئرمین صاحب اے سن انہوں نے خود سانوں آپے دے بلایا. یہ کوئی منہ دی گل نہیں ہے تے جی کدے اے ہی ہو سی عوام نو ایویں جناب من ادھروں چوک کے ادھر تے ادھروں چوک کے ادھر تے گل نہیں ہے تے
बहरहाल चेयरमैन साहब तुसां ने अगे मैं एक गुजारिश करना कि एक तो इजाज़ा ना जड़ा है जी इस ते मैं तुहानू वो कापी भी दे के जा सा ठीक और ये जनाब तुसी DC साहब नू दिओ। ठीक नंबर 2 ਜਿਹੜਾ वाटर सप्लाई वाला जी। वो कापी मैं उन्होंने दे के आया, उन्होंने बंदा रिसीविंग वाला थोड़े जिहे मसले वो मैं कल परसों तुहानू WhatsApp ते भेज सा सर जी है कि पानी दा ते ये इजाज़ा। फिर उस एरिए जनाब जड़ा खास कर शेर शाह सूरी रोड है ज़बा खाना में उत्थे बच्चियां ने स्कूल ही कोई नहीं, इस बिल्डिंग बनी हुई इन्नी सफाई करा के उत्थे कोई मेहरबानी करो। तो नाज़रीन गल्लां तुसां सुनियां सानू जरा अपनी ज़बान दे विच गल करने में होर ही मज़ा आता है, क्योंकि मेरे जो संगी दोस्त ने असीं ज़्यादा पसमंदा इलाके दे मैनू बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब तुहाडा, तुसां बड़ा कीमती वक्त कढ़िया। नाज़रीन इसी दे नाल आबद दाऊद साहब चेयरमैन साहब नूं ते मलिक नवाज सोकी नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह सोने ने वाले अपना बहुत ख्याल रखना। मेहरबान, बहुत शुक्रिया।